نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج اس موضوع کے تحت آپ کے سامنے حاضر ہوں کہ زکوٰۃ فطرانہ کسے دیا جائے اور کسے نہ دیا جائے۔ ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ بالخصوص جیسے میں عبد آباد میں رہتا ہوں تو عباسی لوگ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں سائیڈ ایریاز میں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو خاندان ہیں جن کو آپ زکوٰۃ فطرانہ نہیں دے سکتے، وہ سید بھی ہیں، قریشی بھی ہیں، ہاشمی بھی ہیں، قطب شاہی اعوان بھی ہیں اور عباسی بھی ہیں۔ آپ ان کو اپنی زکوٰۃ اور فطرانہ نہیں دے سکتے۔ اگر آپ ان کو اپنی زکوٰۃ یا فطرانہ دیں گے تو آپ کا زکوٰۃ اور فطرانہ ادا نہیں ہوگا اور وہ لینے والے بھی پھر گنہگار ہوں گے اور آپ دینے والے بھی گنہگار ہوں گے اگر آپ جانتے ہوئے دے رہے ہیں۔ تو اس کی معلومات ہمیں کر لینی چاہیے۔ شریعت مطہرہ نے ہمارے لیے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ ان کو یہ چیزیں کیوں نہیں دے سکتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں یہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے، یہ فطرانہ جو ہوتا ہے، یہ ہوتی ہے ہاتھوں کی میل، اور یہ مقدس گھرانے ہیں، عظمتوں والے شانوں والے گھرانے ہیں، تو ان کو ہاتھوں کی میل نہیں دی جا سکتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی وہ تو بہت غریب ہیں، بھوکے ہیں، بڑے معاملات ہیں، تو یاد رکھیے گا جو بھی ہو، چاہے وہ بھوکے ہوں، غریب ہوں، جو بھی ہوں، آپ ان کو کسی بھی صورت میں زکوٰۃ اور فطرانہ نہیں دے سکتے۔ یہ ان کے لیے ناجائز ہے اور آپ کا ادا بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، آپ اس صورت میں دو چیزیں ہیں۔ پہلے تو آپ جو ہیں ان کی مالی امداد کر دیں۔ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایسے مقدس گھرانے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کی مالی امداد کی جائے، تو ہم تو ادب والے لوگ ہیں، مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی۔ میں کہتا ہوں ہم تو خود انہی ہی کا صدقہ، سادات کا صدقہ، عباسیوں کا صدقہ اور قطب شاہی اعوانوں کا صدقہ، اسی طرح ہاشمیوں کا صدقہ، قریشیوں کا صدقہ، یعنی کہ ان کی یہ جو شان ہے، انہی ہی کی وجہ سے، یعنی کہ محبوب کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، اللہ کریم انہی ہی کی وجہ سے ہمیں دے رہا ہے، اور یہ ان سب کو حضور سے نسبت ہے، تو ہم انہی ہی کا صدقہ کھا رہے ہیں۔ تو پھر بلا جن کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں، جن کی وجہ سے ہم کھا رہے ہیں، تو ان کی ہم مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ تو میرا یہاں پہ ایک محبت بھرا جملہ ہے، میں اکثر کہتا ہوتا ہوں، آپ ان کی مدد نہ کریں بلکہ آپ ان کو تحفے میں بھیجیں۔ یاد رکھیے گا جب جس کی مدد کی جاتی ہے وہ سامنے والا بندہ سمجھ لیں نیچے ہو جاتا ہے، آپ سمجھ لیں آپ نے اس کے اوپر احسان کر دیا، آپ اوپر ہو گئے، تو امداد والا کانسیپٹ نہ رکھیں ان کے بارے میں۔ ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری طرف سے تحفے میں ہے، آپ ان کو تحفے میں دے سکتے ہیں۔ اور میں یہی اکثر سے کہتا ہوتا ہوں کہ سادات کو آپ تحفے میں رقم دے دیں، یا جو بھی آپ دینا چاہیں تو تحفے میں دے دیں، تحفہ آپ دے سکتے ہیں، لیکن فطرانہ اور زکوٰۃ یہ پھر بھی نہیں دے سکتے۔ ہاں، اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اس کا شرعی حیلہ کیا جائے، یعنی فطرانے اور زکوٰۃ کا جو حیلہ کر کے جیسے مدارس میں لگایا جاتا ہے، مختلف جو ہیں وہ تنظیمیں اس کو لگاتی ہیں، لیکن وہ شرعی حیلہ کر کے لگاتی ہیں، وہ کسی شریف فقیر کو دیتی ہیں، مالک بناتی ہیں، تو وہ شریف فقیر اپنی مرضی سے جو ہے وہ ان تنظیموں کو ان کو دے دیتا ہے۔ ایسے ہی آپ کسی شریف فقیر پر شرعی حیلہ کر کے، ٹھیک ہے، اور اس کا یہ ذہن بنائے کہ اب یہ آپ مالک ہو چکے ہیں، تو اب آپ اپنی خوشی سے جو ہے تحفے کے طور پر اب آپ سعیدوں کو دے سکتے، یعنی کہ وہ فقیر دے سکتا ہے، آپ ڈائریکٹ نہیں دے سکتے۔ تو یہ تھا شرعی مسئلہ کہ ہم جو ہیں کہ
یہ جو خاندان ہیں سید، عباسی، قطب شاہی آبان اور جو ہے اسی طرح قریشی، ہاشمی، کیا ہم ان کو فطرانہ اور زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ تو شرعی مسئلہ یہی ہے کہ ہم ان کو یہ چیزیں نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے؟ کسی صورت میں بھی ہم ان کو نہیں دیں گے، ہماری ادا نہیں ہوگی، البتہ ہم گناہگار ہوں گے اور وہ بھی ہماری وجہ سے گناہگار ہوں گے اگر ہم نے ان کو دیا۔ اچھا جی، اب یہ فطرانہ زکوٰۃ کس کو دی جائے، یہ بھی بڑی پوائنٹ کی بات ہے۔ اب ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جو ہمارے گھر میں، ہمارے علاقے میں ایک فلاں بیوہ ہے، اس کو دے۔ حتیٰ کہ ہوتا یہ ہے کہ وہ بیوہ کئی غریبوں سے بہترین وی آئی پی کھا رہی ہوتی ہے، کئی بہترین وی آئی پی کپڑے اس نے پہنے ہوتے ہیں، اس کا گھر بہترین وی آئی پی طریقے سے چل سکتا ہے، میں نے بہت دیکھے۔ لیکن اس کے برعکس جو غریب گھرانے، جو بیوہ نہیں ہیں، اسی طرح جو یتیم نہیں ہیں، لیکن ان کی حالت ایسی ہے، ہم نے خود دیکھا ہے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے ایک ٹائم کی روٹی نہیں ہے، تو آپ اپنی زکوٰۃ اور فطرانہ ان لوگوں کو دیں۔ سب سے پہلے اپنے خاندان میں آپ دیکھیں، ہمارا یہ بھی بڑا المیہ ہے، ہم ادھر ادھر دے دیتے ہیں، شومنٹ کر لیتے ہیں، لیکن اپنے خاندان میں نہیں دیکھتے، خاندان میں نہیں دیتے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ اپنے خاندان میں دیکھیں کہ اگر آپ کے خاندان میں کوئی واقعی مستحق ہے، یعنی کہ جس کو ایک ٹائم کا کھانا نہیں مل رہا، جس کو پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہیں مل رہے، ٹھیک ہے، اس کے غریب بچے ہیں، تو آپ سب سے پہلے اس سے دیں۔ پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں میں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ ان کو دیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ رشتہ داروں کو دیں۔ پھر اس کے بعد آپ اپنے پڑوسیوں میں دیکھیں، اگر آپ کے پڑوسیوں میں کوئی ہے واقعی جو مستحق ہیں، پھر آپ ان کو دیں۔ اگر اس کے علاوہ وہاں بھی کوئی نہیں ہے تو پھر آپ دیکھیں جی کیا آپ کے دور دراز پڑوس سے تھوڑا سا دور آپ کے علاقے میں، گاؤں میں، کیا وہاں پہ لوگ غریب ہیں؟ کیا ان کو کھانے کے لالے ہیں؟ کیا پہننے کے لالے ہیں؟ کیا ایسی کنڈیشن میں کوئی ہے؟ تو پھر آپ جا کر اسے دیں، ٹھیک ہے۔ اس سب کے بعد اگر ایسا سلسلہ نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے اپنی زکوٰۃ، اپنا فطرانہ دینی تنظیمات کو دیں، اور دینی تنظیمات میں سب سے پیاری اور خوبصورت، واقعی صحیح معنوں میں دین کی خدمت کرنے والی، حضور کی سنتوں کو اجاگر کرنے والی آپ کی پیاری دعوت اسلامی ہے۔ آپ اپنی دعوت اسلامی کو دیں، جس کے اندر لاکھوں بچے بچیاں حافظ بن رہے ہیں، ناظرہ کر رہے ہیں، علماء بن رہے ہیں، اسی طرح بہت سارے ڈپارٹمنٹس، شعبہ جات کے اندر دعوت اسلامی جو ہے دین کا کام کر رہی ہے، دین کی خدمت کر رہی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو امتی غریب غربا ہیں، اور اسی طرح جیسے فلسطین اور اسی طرح غزہ، ترکی دیکھ لیں، باقی پاکستان کے اندر بھی مختلف شہروں میں، مختلف ایونٹوں میں جب اس طرح کے معاملات ہوئے تو الحمدللہ حضور کی امت کی خیر خواہی کر رہی ہے۔ تو آپ اپنی دعوت اسلامی کو دیں۔ یہاں پر بچے عالم بھی بن رہے ہیں، بچیاں عالم بھی بن رہی ہیں، مختلف طریقوں سے مختلف شعبہ جات کے اندر دعوت اسلامی دین کا نمایاں طریقے سے کام کر رہی ہے، حضور کی سنتوں کو اجاگر کر رہی ہے۔ اور میں آپ سے التجا کروں گا کہ یہ سارے مراحل گزرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنی فطرانہ اور اپنی زکوٰۃ جو ہے اور نفلی صدقات کے ذریعے بھی دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون فرمائیں، دعوت اسلامی کو دیں۔ انشاءاللہ آپ کا یہ دیا ہوا دعوت اسلامی صحیح جگہ پر لگائے گی، اور زندگی میں بھی آپ کو اس کا فائدہ ملے گا، اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ آپ کو ملے گا۔ تو پھر شروع کی بات ابتدا میں عرض کر دوں جو میں نے بیان کی کہ فطرانہ یاد رکھیے گا یا زکوٰۃ، سیدوں کو، قریشیوں کو، ہاشمیوں کو، قطب شاہی عوان کو اور عباسیوں کو، جو عباسی ہیں ان کو آپ اپنا فطرانہ نہیں دے سکتے، چاہے وہ کتنے ہی غریب کیوں نہ ہوں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔